وزیر اعظم شہباز شریف کا ناروے کے وزیر اعظم کو ٹیلی فون، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراہا، دونوں رہنماؤں کا عالمی عدالت انصاف کے حالیہ فیصلے کا خیر مقدم۔ چینی انجینئرز پر حملہ ٹی ٹی پی نے کیا، افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں شواہد موجود ہیں، بشام حملہ افغانستان سے آپریٹ ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایرانی افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ٹیلی فون پر رابطہ، ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر اور ان کے رفقا کے انتقال پر اظہار افسوس۔ پی ٹی آئی 2029 تک انتظار کرے، خیبر پختونخوا میں عوام کی خدمت کرے، وفاقی وزیر احسن اقبال کا مشورہ، کہا پی ٹی آئی مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ اور لیجنڈ اداکار طلعت حسین کراچی میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں عارف الوی، دوستوں، رشتہ داروں اور شوبز شخصیات کی شرکت۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک اور پیش رفت، کویت کے امیر اور امیر قطر نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ دونوں ملکوں کے سفیروں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات، کویتی سفیر نے وزیر اعظم کو امیر کویت کا خط پیش کیا اور دورے کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا۔ قطر کے سفیر نے بھی وزیر اعظم کو امیر قطر کا خط پیش کیا اور دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا۔ امیر کویت اور امیر قطر کا دورہ سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ، لکھا پاکستان ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے، تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیق حصہ تصور کرتے ہیں، قومی اتحاد کے لیے چینی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ لاہور پولیس نے شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی۔ خصوصی ٹیم شاہ محمود کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل پہنچی۔ تفتیشی ٹیم نے عدالت سے شاہ محمود کو لاہور منتقل کرنے کی اجازت مانگی۔ عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث شاہ محمود کی لاہور منتقلی سے منع کر دیا۔ تفتیشی ٹیم کی استدعا پر جج نے شاہ محمود کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس نے جیل میں ہی بیان ریکارڈ کیا۔ شاہ محمود ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوں گے۔ پاک فوج کے مزید 2 جوانوں نے مادر وطن پر جان قربان کر دی۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسین جہانگیر اور حولدار شفیق اللہ نے جامِ شہادت نوش کیا۔ جوابی کارروائی میں 5 امن دشمن مارے گئے۔ پشاور گیریژن میں نماز جنازہ ادا، کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا شہید کیپٹن حسین جہانگیر اور حولدار شفیق اللہ کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے افریت کو مکمل ختم کر کے ہی دم لیں گے، پوری قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، مراد علی شاہ، علی امین گنڈاپور اور سرفراز بگٹی کا بھی شہداء کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت۔ ہم حکومت کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے اچھے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں، پیپلز فرینڈلی کام ہوں گے، ہم اس کی فل سپورٹ کریں گے۔ ہماری گفتگو شنید چل رہی ہے، کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے۔ حکومت میں شمولیت کے لیے بات چیت جاری ہے، کبھی نہیں کہا حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اچھے کاموں میں انہیں سپورٹ کریں گے، کوئی بھی بل یا قانون ہمارے بغیر پاس نہیں ہوگا، بجٹ کسان اور یوتھ دوست ہونا چاہیے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو حاضر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، پیپلز پارٹی کے وفد میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شہری رحمان اور دیگر شریک تھے۔ ملکی سیاسی صورتحال اور بجٹ پر مشاورت کی گئی۔ یہ کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ میں نیکسٹ ویک کراچی بھی جا رہا ہوں، ان کو ملنا، پیر صاحب کو اور باقی لیڈرشپ کو ملوں گا، ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہم ساتھ ہوں۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری کافی پیش رفت ہوئی ہے اور ہمارے انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کافی حد تک طے ہو چکے۔ پیر پگاڑا سے ملنے کراچی جا رہا ہوں، احتجاجی تحریک میں شمولیت کی درخواست کروں گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں بجٹ میں عوام پر بوجھ ڈالا گیا تو سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی وزارت داخلہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی سے ملاقات، خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔
لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق، ملاقات کل پھر ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، ایس آئی ایف سی اجلاس سے متعلق آگاہ کیا۔ بڑے سادے آدمی۔ عمران خان کو اتنا نہیں، معصوم تو نہیں ہے نا اتنا کہ اس کو لوگوں نے کہا تو ذوالفقار علی بھٹو بن جا، قسم سے معصوم ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا عمران خان معصوم ہے اور نواز شریف سادے ہیں؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اچھا چلیں، یہ پھر شہباز شریف صاحب کے بھی بارے میں بتا دیجیے، وہ کیا ہیں؟ ایڈمنسٹریٹر ہے بس، پولیٹیشین نہیں ہے صاحب کی لیگسی ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ شاہد خان عباسی کو پرائم منسٹر بنا دو۔ اب اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ رکھ دیں۔ نہیں، اب ان کا ہاتھ ہے بھی کہ نہیں، آپ کے پاس وقت کم ہے۔ بانی پی ٹی آئی معصوم، نواز شریف سادہ آدمی اور شہباز شریف صرف ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما روحیل اصغر کہتے ہیں حکومت کے پاس وقت کم ہے، فیتے کاٹنے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، ایئر ایمبولینس میرے اور آپ جیسے امیر لوگوں کے لیے آئے گی۔ 1 سال سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ مجھ کو سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کرے۔ چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کا ٹویٹ، لکھا ملک میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹس متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں، ماضی میں بھی اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا، آج بھی یہی کہوں گا، مجھے استعمال کرنا ہے تو میری لاش سے گزرنا پڑے گا، بیماری اور پریشانی کے باوجود ثابت قدم ہوں، مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے لیکن دباؤ کے باوجود ہتھیار نہیں ڈالوں گا، اللہ اس مشکل وقت میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی کرے۔ پاکستانیوں بس کچھ دن رہ گئے ہیں، انتظار کر لو۔ موجودہ حالات ایک پریشر کوکر ہے جو آنے والے کچھ دنوں میں پھٹنے والا ہے، اس کا شکار عام آدمی ہوگا۔ سابق صدر عارف الوی کا ملک ریاض کے بیان پر رد عمل، سوشل میڈیا پر لکھا نقصان ان کا نہیں جنہوں نے بیرون ملک فرار کے راستے بنائے، نقصان ان کا ہوگا جنہوں نے اپنے ملک میں جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہم اس ملک کو بچائیں گے، لوٹ مار ختم کریں گے، یہ سب اللہ کے فضل و کرم اور بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں ممکن ہوگا۔ گورنر پنجاب سے 5 بڑی صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران کی ملاقات، پی بی اے پی این ایس، سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایم این کے نمائندے شریک۔ صحافتی نمائندوں نے گورنر پنجاب کو حتک عزت بل پر تحفظات سے آگاہ کیا، کہا حتک عزت بل آزادی اظہار کا گلا دبانے کی کوشش ہے۔ گورنر سردار سلیم حیدر کا بل پر تمام اسٹیک ہولڈر سے مزید مشاورت کا اعلان، کہا تمام اسٹیک ہولڈرز کو گورنر ہاؤس مدعو کروں گا، بل پر پہلے بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے، پی پی اس حالت میں موجودہ بل کو سپورٹ نہیں کرتی۔ ملک بھر میں آج بھی سورج آگ اگلتا رہا، پارا 52 ڈگری کو چھو گیا، اندرون سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں قیامت خیز گرمی، موہنجو داڑو میں پارا 52 ڈگری کو چھو گیا، جیکب آباد میں پارا 51 ڈگری تک جا پہنچا، دادو، شہداد کوٹ، سبھی، روجان اور راجن پور میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، نواب شاہ، شکارپور، سکھر، جیکب آباد، رحیم یار خان میں درجہ حرارت 49 سینٹی گریڈ ریکارڈ، لاہور میں پارا 44 ڈگری تک چلا گیا، کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لیکن شدت 43 ڈگری جیسی محسوس کی گئی۔ آئی ایم ایف کا دودھ گوشت کی قیمت طے کرنے کا اختیار ڈپٹی کمشنر سے واپس لینے کا مطالبہ، آئی ایم ایف کا کہنا ہے دودھ اور گوشت کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کر کے مارکیٹ پر چھوڑ دی جائیں۔ حکومت نے دودھ گوشت کا مارکیٹ کے مطابق ریٹ طے کرنے پر مشاورت شروع کر دی۔ پاکستان کا چین سے درآمدات پر انحصار میں اضافہ، گزشتہ سال اپریل کے مقابلے میں رواں سال اپریل میں چین سے درآمدات 116% بڑھ گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں چین سے درآمدات میں 18% اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سب ایک ہیں، کسان کو دھوکہ دیا گیا، گندم درآمد کر کے اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا گیا، آئی پی پیز کے ظالم معاہدے کر کے عوام کو نقصان پہنچایا گیا، پیسے ادا کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، سورج سے بجلی پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں، ایسے ظالم لوگ ہم پر مسلط ہیں،
قوم 47 والوں کے ہاتھ میں پورا ملک نہیں دے سکتے، امیر جماعت اسلامی نے انتخابی اصلاحات کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سب کو مل کر سیاسی مزاحمت کرنا ہوگی، الیکشن کمیشن ساتھ کھو چکا، جمہوریت نہیں ہوگی تو ملک میں یہی تماشا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جانا یا گواہ بننا چند لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، میرا بانی پی ٹی آئی کے خلاف جانا کبھی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف القادر کیس میں گواہی کا معاملہ ہے تو یہ ایک جھوٹا کیس ہے۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت اس ملک کا واحد سچ ہے، جو بھی اس سچ کے خلاف گیا وہ رسوا ہی ہوا اور ان کا وجود تک مٹ گیا۔ الحمدللہ اس وقت میری فیملی بالکل محفوظ ہے، انہیں کوئی دباؤ ہے نہ ہی کوئی خطرہ۔ سینیٹر فیصل واوڈہ کہتے ہیں تاریخ کی تاریخی حقیقت یہ بتاتی ہے کہ تاریخ پر نہ پہلے کوئی آیا تھا، نہ اب یہ آئے گا، نہ وہ آئے گا۔ خیرپور میں کوٹ ڈی جی اور فیض گنج میں رواں ہفتے خسرہ سے 6 بچے جاں بحق، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، تفصیل مانگ لی، ڈی جی ہیلتھ سے خسرہ کینسر کی روک تھام کے لیے اقدامات کی رپورٹ طلب۔ 1.5 ماہ پہلے انڈس ہائی وے سے اغوا 5 بینک ملازمین کنکوٹ میں گھر پہنچ گئے، اغواکاروں نے مغویوں کی بازیابی کے لیے 80 لاکھ روپے تاوان مانگا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے مغویوں کی رہائی، تاوان کی ادائیگی اور قبائلی اثر رسوخ کے بعد عمل میں آئی۔ کورنگی کراچی میں جعلی پیٹرول ڈیزل کا گودام پکڑا گیا، حساس ادارے کی اطلاع پر کسٹم حکام کی کارروائی، الفاٹیک ہائیڈرو کاربن محلول برآمد، محلول سے پیٹرول ڈیزل کی مقدار بڑھائی جا رہی تھی۔ گودام میں 4.5 لاکھ لیٹر جعلی پیٹرول ڈیزل تھا، گودام کے اندر 24 ٹینک بنے ہوئے تھے، کیمیکل کو پیٹرول اور ڈیزل میں مکس کر کے ملک کے مختلف پمپس پر بیچا جا رہا تھا۔ گودام کے مالک محمد خالد نے 4 سال سے لائسنس کی تجدید نہیں کرائی، کسٹم حکام نے گودام سیل کر دیا۔ عالمی طاقتوں کی مجرمانہ چشم پوشی، اسرائیل بے لگام، فلسطینیوں کا قتل عام جاری، 24 گھنٹے میں مزید 80 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی طیاروں نے رفح میں گھروں اور پناہ گزین کیمپس کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں مجموعی شہادتیں 36,000 کے قریب پہنچ چکی ہیں، جس میں بڑی تعداد بچوں کی شامل ہے۔ رفح کا کویتی ہسپتال بھی صہیونی فوج کے محاصرے میں ہے، زخمیوں کو ہسپتال پہنچنے نہیں دیا جا رہا، جس سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں امداد کی فراہمی ابھی تک بند ہے۔ اقوام متحدہ نے وادی میں شدید قحط کا ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کا گریجویشن تقریب سے واک آؤٹ، فلسطین کے حق میں نعرے، اسٹیج پر آ کر پوسٹر بھی دکھائے۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری، تل ابیب میں وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ غزہ میں جاری نسل کشی پر جاپان میں بھی احتجاج کیا گیا۔ اور بیٹی کو مونگ پھلی سے الرجی، بی بی سی کی نمائندہ مشکل میں پڑ گئیں۔ لندن سے ترکی جاتے ہوئے پائلٹ نے جارجی کو فیملی سمیت طیارے سے اتار دیا۔ جارجی کا کہنا ہے طیارے کے عملے سے درخواست کی تھی کہ اعلان کر دیں جہاز میں کوئی مونگ پھلی نہ کھائے، کیونکہ میری بیٹی کو اس سے الرجی ہے، اگر کسی نے مونگ پھلی کھائی تو میری بیٹی مر سکتی ہے۔ پائلٹ اس پر بھڑک اٹھے اور ہمیں طیارے سے باہر نکال دیا۔ رفائی چیمپئن بارسلونا نے ویمنز چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا، فائنل میں لیون کو 2-0 سے شکست دی۔ بارسلونا نے تیسری اور لگاتار دوسری بار ٹرافی اپنے نام کی۔